الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ ہے آیت کا، اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ محسن کی شکر مندی کرو۔ محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری، نہ بقصد فخر و مباحات، یعنی نعمت پر انسان تذکرہ کرے لیکن اس پر اترائے نہیں۔ چرچا کرنا شرعاً محمود و پسندیدہ ہے، لہذا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائے، یعنی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بیان کیجیے، خصوصاً وہ نعمت ہدایت جس کا ذکر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں ہوا، اس کا لوگوں میں پھیلانا اور کھول کھول کر بیان کرنا تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ شاید آپ کے ارشادات وغیرہ کو جو حدیث کہا جاتا ہے وہ اسی لفظ فحدث سے لیا گیا ہو، واللہ اعلم۔ تو دوستو بات یہ ہو رہی تھی کہ نعمت مختلف ہے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ انسان اس سے بری چیز کو، گناہ کو نہ دیکھے۔ اس شکر یہ ہے کہ اس سے ضرورت کی چیز کو دیکھے، جیسے راستہ چلنا ہے آنکھ بند کر کے نہیں چلنا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اس کو حروف کو دیکھنا ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ قرآن کریم کے حروف کو دیکھنے سے انسان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے، اور یہ تجربہ ہے۔ وہ بچہ جو کند ذہن ہو، یاد نہیں ہوتا قرآن، لیکن وہ مستقل جب قرآن دیکھ دیکھ کے حفظ کرتا ہے تو قرآن ختم ہوتے ہوتے اعلیٰ درجے کا ذہین ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کو، کلام کو دیکھنے سے انسان کے ذہن میں نور آ جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ نور آ جاتا ہے۔ تو ہر نعمت کا شکر الگ ہے۔ اللہ نے اگر طاقت دیا ہے تو طاقت ایک نعمت ہے، تو اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا، نہ کہ طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا۔ مال ایک نعمت ہے تو اللہ نے دیا، تو مال کا نیکی کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال دیجئے۔ اس سے پہلے دے دیجئے کہ آپ کے مال سے آپ کا قابو ختم ہو جائے۔ جوان آدمی ہوتا ہے نا تو مال پر اس کا قابو ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے مال پر اس کے بچے قبضہ جماتے ہیں۔ اب چاہ کر کے بھی انسان اپنے مال میں اللہ کے راستے کے لیے تصرف نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے مسجد خوب بناتا تھا، اور ابھی بھی فلاں جگہ مجھے مسجد بنانی ہے، لیکن میرے پیسے پر اب میرا قابو نہیں رہا، میرا بچہ مجھے یہ مسجد بنانے نہیں دے رہا۔ بتاؤ، تو انسان کو ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے۔ زبان میں گویائی ہے آپ کے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیجئے۔ زیادہ گڑگڑ کرنا اچھا نہیں ہے، زیادہ بات اچھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کثرت الکلام، زیادہ آدمی جو بات کرتا ہے، قسوۃ للقلب القاسی، اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آدمی زیادہ باتیں کرے گا تو ذکر کی توفیق اس سے چھن جائے گی۔ اس لیے خاموش رہنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اسی طرح ہر نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ علم ایک نعمت ہے، علم دین، اس کو پھیلانا، چھپانا نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ کوئی آدمی علم دیا اس کو اللہ نے، لیکن وہ علم کو چھپاتا ہے تو قیامت میں اس کی سزا ہے کہ اس کو جہنم کا لگام لگائی جائے گی۔ تو ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت میں انسان کو راستہ نہیں بتایا گیا ہو، ہر نعمت کے شکر کا الگ الگ پیمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو شاکرین میں بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو حامدین میں بنائے۔ تو یہ جو آیت ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ نہیں کہ
فقیر و قلاش کی طرح انسان اپنی حیات اختیار کر لے، چھپانا نہیں، انسان کے جسم پہ نمایاں ہونا چاہیے کہ اس کو ہاں فخر نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اترانا نہیں، اور نعمت کے استعمال پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس بابا سورت ختم ہوئی، اب علم نشرہ شروع کرے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔